اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے۔ قریباً 80,000 لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی شعبدہ بازی دکھائی، جادو دکھایا۔ میدان سانپوں سے بھر گیا، رسیوں کو، لاٹھیوں کو، بانسوں کو انہوں نے سانپ بنا کے میدان میں ڈال دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ منظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحینا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی۔ وحی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے وحی شرعی جس کو فرشتہ لے کے آتا ہے، اور ایک ہے وحی الہام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ ایک ہے وحی مقام جو انبیاء خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو وحی مقام کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وحی فرمائی، یا تو وحی شرعی ہے یا تو وحی الہامی، یعنی دل میں بات ڈالی الی موسیٰ کے ان الق عصاک، کہ اے موسیٰ کہ اپنا عصا ڈال دو، تم بھی اپنا عصا ان کے سامنے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی اپنا عصا ڈالا تھا، لیکن اس وقت جو ہے صرف سانپ بنا کے دکھانا تھا، اور یہاں پہ مقابلہ الگ تھا، صرف سانپ بنا کے نہیں بلکہ ایسا سانپ بنا کے دکھانا تھا جو سانپ، جو اژدہا ان سارے سانپوں کو نگل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز نہیں تھی، معاملہ نیا تھا، تجربہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پس و پیش میں تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنے زیادہ سانپ ہیں اور ایک عصا بڑا سانپ بن جائے اور نگلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ناگہاں ان کے بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ جیسے ہی آپ نے عصا ڈالا تو ایک بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اس کی دم، یہ واقعہ جو مقابلہ ہوا میدان اسکندریہ میں ہوا جو دریا کے کنارے ہیں، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کی دم دریا تک جانے لگی، اور اس کا منہ صرف جو ہے وہ میدان میں تھا۔ میدان بہت بڑا تھا، تو وہ جلدی جلدی سے وہ نگلنے لگا۔ وہ بڑا اژدہا سارے ان سانپوں کو جو رسی انہوں نے پھینکی تھی، لاٹیاں باس جو انہوں نے پھینکی تھی، ساروں کو جو ہے نگلنے لگا۔ صرف نگلنے لگا، چبانے نہیں لگا، صرف جو ہے جلدی نگلنے لگا، اور منٹوں میں اس نے سارا میدان صاف کر دیا۔ پھر جب اس نے میدان صاف کر دیا، میدان خالی اور سارے سانپوں کو نگل گیا، تو اس نے اپنا پھر جبڑا کھولا، اپنا منہ اس نے کھولا۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو 80 ہاتھ لمبا اس کا منہ تھا۔ ایک ہونٹ سے لے کے نیچے ہونٹ تک کا جو فاصلہ تھا وہ 80 ہاتھ کا تھا۔ اور جب اس نے منہ اٹھایا اور فرعونیوں کی طرف جب اس نے منہ کیا تو سارے فرعونی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، بھگدڑ مچ گئی، اور اس میں 25,000 لوگ مارے گئے، اس بھگدڑ میں مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
اتنا بڑا سانپ تھا کہ اس کا جبڑا ہی اتنا بڑا تھا، تو آپ اندازہ کیجئے اس سانپ کتنا بڑا ہوگا۔ بس اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے اس کو لگانا تھا کہ پہلے کی طرح وہ سانپ جو ہے اژدہا عصا بن گیا، آپ کے ہاتھ شریف میں آ گیا، آپ کے دست مبارک میں وہ آ گیا۔ اب یہ منظر کیا ہے دیکھیے، یہ منظر دیکھیے کہ شعبدہ بازی جب جادوگر جادو دکھاتے ہیں، جب جادو ختم ہو جاتا ہے، جو چیز جیسی تھی ویسے ان کو مل جاتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے جب ان چیزوں کو نگلا اور جب وہ پھر سے لاٹھی عصا بن گیا، تو جو سانپوں کو اس نے نگلا تھا وہ باہر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ لطیف ہو کے وہ عصا میں مل گئے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے وہ لوگ۔ وہ رسیاں جو ہے وہ سب لاٹھیاں جو سانپ جتنے تھی کئی سو من انہوں نے رسیاں لاٹھیاں لے کے آئے تھے، سارے کے سارے ایک عصے نے وہ سارے کے سارے نگل لیا، اور ایسا نگلا کہ ان کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، حق ثابت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ثابت ہوا، آپ کا نبی ہونا ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا سچا ہونا یہ ثابت ہوا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا کام، ان کے شعبدہ بازی، ان کے جادوگریاں یہ سارے کی ساری کیا ہوئی؟ باطل ثابت ہوئی۔ فَغُلِبُوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑ گئے، وہ ہار گئے، وہ شکست خوردہ ہو گئے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و خوار ہو کر پلٹے، یعنی فرعونی جو ان کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ وہ جیتیں گے، وہ غالب ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کے سارے مغلوب ہو گئے، شکست خوردہ ہو کے واپس پلٹے۔ لیکن جادوگروں کا کیا حال ہوا؟ جادوگروں کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے سچے مذہب کے لیے چن لیا، اپنے پر ایمان لانے کے لیے ان کو چن لیا۔ ان کا کیا حال ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔